بہت بڑے عالم تھے۔ سن 57 میں جامعۃ المنتظر موچی دروازہ میں ہوتا تھا، وہاں تشریف لے آئے تو ان کو ہمارے ایک تھے صوفی محمد انور، جن کی قبر یہاں موجود ہے، انہوں نے شدید اصرار کیا کہ میرے گھر میں کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا میں جامع میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کھانا طالب علم والا مجھے مل جاتا ہے، آپ زحمت نہ کریں۔ کہنے لگے نہیں، آپ کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے وہ چلے گئے تو صوفی صاحب نے اصرار کیا کہ اپنے کھانے میں سالن میں مجھے ایک لقمہ ڈبونے کی اجازت دے۔ وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، کافی وہ شور شرابہ، اتنا مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ ایک لقمہ جو ہے، کھانا تو اس کے گھر سے ہی پکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہی کھانا تھا، لیکن کہنے لگے جی آپ کے برتن سے میں نے ایک لقمہ لینا ہے جس برتن سے آپ کھا رہے ہیں۔ تو مجبور جب ہو گئے، انہوں نے اجازت دے دی تو لقمہ کھانے کے بعد سیدھے گھر میں چلے جائے اور جا کے اپنا سارا غصہ بیگم صاحبہ پر نکالا کہ یہ تو کھانا کھانے کے قابل ہی نہیں ہے، سالن ہی آپ نے نکما بنایا، میری توہین کر دی، عالم دین ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، میں نے ایک لقمہ لیا ہے تو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قے آ رہی ہے مجھے، یہ آپ نے کیسے کھانا پکایا۔ ظاہر ہے کہ عورت اور مرد ان کا تعلق ساری زندگی کا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ایک اصل میں صیغہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے انکحتو اور جواب میں قبل، تو اصل یہی ہے، لیکن وہاں 3 3 4 4 5 5 صیغے پڑھے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ شادی کرنے والا مطمئن ہو جائے کہ میرا نکاح پکا ہے۔ ایک لفظ 2 لفظ تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نکاح ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، تو اصل تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندھن ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اکٹھا بسر کرنا ہے، ہم نے ساری زندگی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے۔ حتیٰ کہ پرانے زمانے میں تو والدین اپنی بچی سے کہتے تھے کبھی کبھی ملنے کے لیے آ جائیں، لیکن لڑائی کر کے کبھی ہمارے گھر میں نہ آنا، کبھی آپ کی میت آ جائے آپ نے نہیں آنا، سب کچھ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا ہم وعدے کے پاسدار نہیں، نہ عورت وعدے کا خیال رکھتی ہے نہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے یا عورت کی طرف سے۔ اگر ایک آدمی تھوڑا سا تیز ہے، شور شرابہ زیادہ کرتا ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی بیگم سے کہنے لگے کہ میں ہر وقت غصہ ہوتا ہوں آپ پر، آپ کبھی نہیں بولے، جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ وہ ان کی رشتہ دار تھے۔ وہ کہنے لگی یہ زندگی کا بندھن ہوتا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے وہ لفظ ایک کہا وہ میں نہیں کہتا، اگر ایسا ہو تو دوسرے کو تو اچھا ہونا چاہیے نا۔ تو اصل تو یہ زندگی کا بندھن ہے، جو شخص اس کو کامیابی کے ساتھ بسر نہیں کر سکتا وہ ناکارہ انسان ہے، وہ پوری طرح جوان نہیں ہے، وہ پوری طرح سمجھدار نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتا کہ جو اس کی بیگم بنی ہے کل اس کو وہ طلاق دے رہا ہے کہ کسی اور کے گھر جائے، یہ بھی معیوب وہ بھی معیوب۔ یہ زندگی کے بندھن ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ اس کو اپنی جگہ پر کرتا ہے۔ تو وہ گئے اپنی بیگم سے لڑنا شروع کر دیا، تو جب وہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہوا انہوں نے کہا کہ جی یہ سالن پڑا ہے، دیگچی پڑی ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ سالن میں کون سی خرابی ہے۔ تو اس نے دیگچی سے تھوڑا سا سالن لیا تو بہت اچھا تھا۔ پھر وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، تو مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے سالن کھانا شروع کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا، میرے نفس جو ہے وہ بڑا خوش ہوا، میرا من تن بڑا خوش ہوا کہ آج بہت اچھا سالن پکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے من تن کو نفس کو خوش نہیں کرنا، اس لیے میں نے اس میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدمزہ ہو گیا ہے۔ یہ نفس پر کنٹرول یہ بہت بڑی چیز ہے۔